www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائی اور دوستوں عزیز، آپ نے ہمارے بڑے حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ عزیز مظلوم، جو خلیفہ اجل حضرت مولانا قمرالزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم ہیں، دین سے متعلق، شریعت سے متعلق، قرآن سے متعلق یقیناً مفید باتیں آپ نے سنی. اللہ آپ کے علم و عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. میں ابھی حاضر ہوا تھا گزشتہ جمعرات کو حضرت مولانا سید مکرم حسین صاحب سیدہ مزدہ، جو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. میری حاضری پہلے بھائی طلحہ کی خدمت میں ہوئی اور اس کے بعد اکابر کو ملتے ہوئے میں رائے پور پہنچا. حضرت مفتی عبد القیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ عبد القادر صاحب کے خلفاء میں سے تھے، میرے استاذ تھے مظاہر علوم کے، ان کا انتقال ہو گیا. میں ان کی قبر پر پہنچا اور وہاں خانقاہ رائے پور میں حاضر ہوا. وہاں سے میں جب پہنچا سنسار پور تو حضرت مولانا سید مکرم حسین صاحب بھی بہت بیمار علیل چل رہے تھے. کچھ گفتگو، کچھ دینی باتیں. مجھے ایک بات سنانا ہے، اس کے لیے میں نے یہ بات کہی. میں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت ہمت ہو تو اس گجرات کا آپ سفر فرما لیں تاکہ کم سے کم ہمارا گجرات آپ کی دعاؤں سے مستفیض ہو. تو حضرت نے فرمایا اب سفر کی بات نہ کرو، میں تو آخرت کے سفر کے فکر میں لگا ہوا ہوں اور مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اب مجھے ادھر چلنا ہے، نہ معلوم میرا کیا حشر ہوگا. تو میں نے یہ کہا کہ حضرت آپ جیسے بزرگوں کی عمر میں اللہ برکت دے، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا ہے لیکن امت کو پتا ہے. میں نے ایک مثال دی حضرت مولانا سید مکرم حسین صاحب کو. میں نے کہا حضرت سمندر کے کنارے دیوار ہوتی ہے، ندی کے کنارے دیوار ہوتی ہے. جب موجیں اٹھتی ہے تو وہ موجیں ٹکراتی ہے دیوار سے اور پھر واپس ہو جاتی ہے. اسی طرح امت میں فتنے اٹھتے ہیں، ہمارے اکابر دیوار بنے ہوئے ہیں، ان سے ٹکراتے ہیں اور فتنے واپس ہو جاتے ہیں، امت کی حفاظت ہو جاتی ہے. میں نے کہا آپ بزرگوں کا سایہ ہمارے لیے یقیناً فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے اکابر کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک یہ زندہ ہے انشاءاللہ تعالی امت کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا. بہت سارے اللہ والے وہ ہوتے ہیں. حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی نے ایک بچی کو تھپڑ مار دیا، دانت ٹوٹ گیا. تو بچی کے اولیاء نے قصاص کا مطالبہ کیا، یعنی اس عورت کا بھی دانت توڑا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پہنچا، کیس پہنچا. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جیسے تم نے دانت توڑا ہے تمہارا بھی دانت توڑا جائے گا. تو ان کے بھتیجے حضرت انس ابن نضر صحابی رسول ہے، وہ فرماتے اللہ کے حبیب میری پھوپھی بری ہی ہے، 2-4 دانت ہیں، اب ایک دانت ٹوٹ جائے گا تو بڈھی کو اور بدھی ہو جائے گی. حضرت رہنے دیجئے اس کے دانت، آپ اس کے بدلے میں دیت دلا دیجئے، پیسے دلا دیجئے، جو کچھ ہوتے ہو. حضرت نے فرمایا کہ جب تک سامنے والا معاف نہیں کرتا مجھے حق نہیں ہے کہ میں قصاص کو ثابت کروں.
اگر وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم دیت لینے کے لیے راضی ہے تو پھر دیت، ورنہ تو قصاص ہی لینا پڑے گا، دانت توڑنا پڑے گا۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یوں فرمایا، اللہ کے حبیب، اللہ کی قسم میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا قسم مت کھاؤ، قصاص کا مسئلہ ہے، قسم نہ کھاؤ۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ کا کرنا، ادھر انہوں نے قسم کھائی اور اس بچی کے ماں باپ آئے نبی کی خدمت میں اور فرمایا یا رسول اللہ ہمیں قصاص نہیں چاہیے، دیت دلا دیجیے، پیسے دلا دیں۔ حضرت نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا، رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی۔ اس زمین پر جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، پراگندہ حال، پراگندہ بال، نہ بالوں کا ٹھکانہ نہ کپڑوں کا ٹھکانہ، غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن تعلق اللہ سے وہ ہوتا ہے کہ زمین پر قسم کھاتے ہیں، اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے۔ تو بھائی ہمیں کسی کے بعد میں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کس کا کیا مقام اللہ کے ساتھ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کس کے دلی لگاؤ اس رب کے ساتھ کتنا ہے ہمیں کیا پتا۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھیت میں کام کرتے ہیں، لیکن اللہ سے وہ تعلق ہوتا ہے کہ ہماری بستیاں ان کی دعاؤں کی بنیاد پر فتنوں سے بچتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ تو معمولی قسم کا آدمی کھیرو تھے، ہم یہ کہتے ہیں کھیرو تھے یہ تو، لیکن اس کی دعاؤں پر اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، بستیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے محدثین نے روایت نقل فرمائی کہ تم مدد لیا کرو بضعفائکم، تمہارے ضعیفوں سے، وصلحائکم، اور تمہارے صلحاء سے۔ کیسے مدد لیا کرو؟ اللہ کے حبیب تو یہ فرماتے ہیں جہاد کے باب میں کہ جب تم جہاد میں جاؤ تو ضعفاء اور صلحاء سے مدد لو۔ کیسے لو؟ ضعفاء کے پاس دعا کرواؤ، ضعیفوں کے پاس، کمزوروں کے پاس، بوڑھوں کے پاس دعا کراؤ، اور جو نیک لوگ ہیں ان سے دعا کراؤ۔ میں نے اس روایت پر اپنے طلباء سے کہا میرے بچوں جب تم بھی پڑھنے کے لیے نکلتے ہو تو اپنی بستی کے ضعیفوں، کمزوروں اور بوڑھوں کے پاس دعا کراؤ کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ صلحاء کے جو ہیں صلحاء سے دعا کرائیں۔ ہم اہل مدرسہ کو بھی چاہیے کہ ہم ضعفاء کے پاس دعا کرائیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، حق تعالی جل شانہ سارے اسباب کے باوجود نہ چاہیں تو ہمارے مسائل فیل ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہی کی مدد اصل ہے۔ میرے پاس سارے اسباب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے حجۃ الوداع میں، حضرت دعا فرمائے اللہم یسر، اے اللہ میرے اس مسئلے کو آسان فرما دے، میرے عمرے کو آسان فرما، میرے حج کو آسان فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ میرے معاملے کو آسان فرما دو، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان فرما۔ اور ایک نکتے کی بات بتاؤں، چونکہ اس میں بہت سارے علماء اور بہت سارے بیچارے عوام کسی نہ کسی بزرگ سے منسلک ہوں گے، اور ہمارے اکابر ہمیں ذکر کی تلقین کرتے ہیں، تو ذکر مل کر کرنا چاہیے۔ مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اتنا پیارا استدلال فرمایا۔ بہت سے لوگ اس وقت ہے نا تصوف جانتے نہیں، اس لیے تصوف پر اشکال کرتے رہتے ہیں، تصوف پر اشکال کرتے رہتے ہیں، یہ کیا تصوف بلا ہے، کیا بلا ہے، یہ کیا بلا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ اب علماء بھی اشکال کرنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مسئلہ آتا ہے کہ بیداری کے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں، عالم بیداری میں حضرت کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں، بہت سے علماء قائل ہیں کہ عالم بیداری میں بھی نبی کی زیارت ہو سکتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ منع کرتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء قائل ہیں کہ بیداری میں ہو سکتی ہے۔ انہی میں ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب بھی ہے، جلال الدین سیوطی بھی ہے، امام نووی بھی ہے، اور بہت سارے اکابر ہیں۔ تو اس موقع پر علامہ جلال الدین سیوطی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا لم تر الہلال فسلم من تر الہلال،
اگر تمہیں چاند نظر نہیں آیا تو چاند دیکھنے والوں کی بات قبول کر لو. فرمایا تمہیں اگر بیداری میں نبی نظر نہ آئے تو جنہوں نے دیکھا ہے ان کی بات قبول کر لو. تو خیر تصوف کی حقیقت ہمیں جاننا ضروری ہے. صرف کسی بزرگ سے بیعت ہو جانا، منسلک ہو جانا، اسی کو تصوف نہیں کہتے. اپنی زندگی کو سنت نبوی پر لانا، اس کو تصوف کہا جاتا ہے. اصل تصوف یہ ہے. تو ذکر کے باب میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا پیارا استدلال فرمایا کہ مل کر ذکر کریں. کیسے ثابت کیا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں ہارون اخشدر بہ ازری واشرکہ فی امری، ان کو میرے معاملے میں میرا شریک کر دے، میرے ساتھ شریک کر. اب آگے کیا فرماتے؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم مل کر تیری تسبیح بیان کریں اور ہم مل کر تیرا ذکر کریں. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں ہارون کو موسیٰ شریک کر رہے ہیں تاکہ ساتھ میں مل کر ذکر کریں گے، مزہ آئے گا اس کو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مل کر جب ذکر کرتا ہے تو ایک کے قلب کا اثر دوسرے کے دل پر پڑتا ہے، اور جو آدمی وصول اللہ نہیں ہوا وہ بھی وصول اللہ کر جاتا ہے، اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے چاہیے کہ مل کر کے ذکر کریں. اس کے بڑے فوائد ہیں، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سارے اسباب کے باوجود حق تعالیٰ جل شانہ اگر نہ چاہے تو میرے بھائیوں ہمیں کامیابی نہیں ہو سکتی. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا یشاء. جب بھی کوئی وعدہ کرو، جب بھی کوئی وعدہ، فرمایا میرے پیغمبر انشاءاللہ کہتے. نبی کو کہا انشاءاللہ کہتے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کی ترغیب دی، وہ تیار نہیں ہوئی تو سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا. حضرت نے فرمایا میں آج کی رات میری اپنی ساری بیویوں سے جمع کروں گا. آپ کی بیویاں کتنی تھی؟ فی قول 99، فی قول 100. ہم ان یہودیوں کو کہہ رہے ہیں، ان جوئس کو کہہ رہے ہیں، ان اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے نبی کی 9 بیویوں پر اشکال کر رہے ہو، تو سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. اگر سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں اور وہ 100 بیویوں سے شریعت کی دائرے میں نکاح کر کے خواہش پرست نہیں ہو سکتے تو ہمارے آقا بھی 11 بیویوں سے نکاح کر کے خواہش پرست نہیں ہو سکتے. یہ خیالست و محالست جنو آپ ہمارے پاس آئیے تو ہم آپ کو سمجھائیں گے. پیغمبر کی بھر جوانی ہے، 25 سال کی عمر ہے، 25 سال، اور آپ 40 سال کی عورت سے نکاح کر رہے ہیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور جب تک خدیجہ زندہ رہی کوئی نکاح نہیں فرمایا. اور جب خدیجہ کی موت ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی 52 سال کی ہو چکی. کتنے سال کی؟ 52 سال کی ہو چکی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے اپنی بھر جوانی ایک اس عورت کے ساتھ پوری کر دی جو عورت 2 جگہوں سے بیوہ ہو کر آئی تھی. اس عورت کے ساتھ پوری کر دی جو آپ سے عمر میں بڑی تھی 15 سال. جب حضرت کی عمر 52 سال کی ہوئی ہوگی تو خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 70 کے قریب ہو چکی تھی. ایسی ضعیف عورت کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو پوری کر دی. کوئی جوان اپنی جوانی میں ایسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جس عمر میں حضرت نے نکاح فرمایا. بتاؤ نبی خواہش پرست ہوتے تو مکہ والے تو ساری جوان لڑکیاں دینے کے لیے تیار تھے، کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ خدیجہ سے نکاح کریں؟ آپ کا دوسرا نکاح ہوا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضعیف، اور آپ نے ضعیف عورت سے پھر نکاح اس لیے فرمایا کہ بچیاں تھیں اور ان بچیوں کی تربیت کی ضرورت تھی. اگر جوان سے نکاح کرتے تو تربیت کیسے ہوتی؟ دوسرا نکاح سودا سے. اس کے
بعد چل کر عائشہ ہے اور دیگر عورتیں ہیں جن سے نکاح ہوا، جب حضرت کا بڑھاپا آ چکا ہے اس موقع پر حضرت نے ان عورتوں سے نکاح فرمایا۔ آپ کی پوری جوانی تو ایک ہی عورت کے ساتھ گزری ہے اور وہ بھی عمر میں آپ سے بڑی تھی۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں یہ ہاتھی کے دانت چبانے کے اور ہوتے ہیں، بتانے کے اور ہوتے ہیں، ان کو دکھتا کچھ اور ہے اور باتیں کچھ اور بناتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ خواہش پرست تھے، نہ آپ کی زندگی کا یہ مسئلہ تھا۔ آپ کی زندگی ایک پاکیزہ زندگی تھی، مطہر مقدس زندگی آپ کی تھی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ظاہر کی شریعت بھی امت کے سامنے ہے، اندر کی شریعت بھی امت کے سامنے۔ آپ کی کوئی بیوی آپ سے متعلق کوئی مسئلہ ذکر نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو وہ مسئلہ ذکر کرے گی جو امت کے لیے راہبر بن سکتی، شریعت بنے گی۔ آپ کے ایام کے مسائل، جب عورتوں کو حیض آتا تھا تو حضرت کیا فرماتے تھے، ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت گھر میں تشریف لاتے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا معونۃ اہلہ، فرمایا گھر والوں کے کام میں لگ جاتے تھے۔ مفسرین تفسیر فرماتے ہیں کہ عائشہ آٹا گونتی، حضرت جھاڑو دینے لگ جاتے۔ یہ آپ کے اندر کی زندگی ہے جس کو آپ نے کھول کر بتایا ہے۔ آپ کی زندگی پر آپ کے اس زمانے کے دشمنوں نے بھی انگلی نہیں رکھی۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا جب آپ نے اپنی امت کو کہا جہاد میں چلو، منع کیا، تو حضرت نے فرمایا میں میری ساری بیویوں پر دورہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھ کو لڑکے دیں گے اور میں ان کو مجاہد بناؤں گا۔ جبریل نے فرمایا انشاءاللہ کہہ دو، لیکن کوئی مسئلہ تھا نہیں بول پائے۔ سلیمان علیہ السلام ذہن سے نکل گیا۔ آپ نے ساری بیویوں پر دورہ کیا، ایک بھی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اور ایک عورت سے ایک بچہ پیدا ہوا، بخاری شریف میں ہے، وہ ناقص پیدا ہوا، ادھورا پیدا ہوا۔ جبریل نے فرمایا انشاءاللہ کہا ہوتا تو سب سے اللہ لڑکے پیدا کرتا۔ تو انبیاء تک کو یوں کہا گیا کہ اپنی مشیت پر نہ چلو، اللہ کی مشیت پر چلو۔ اللہ کی مشیت اسی کی، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تمہاری مشیتیں نہیں چلتی ہے، اگر میری اور آپ کی مشیت چلتی تو ہم تو خدا بن جاتے، ہم تو اللہ بن جاتے۔ ما تشاءون الا ان یشاء، مشیت اسی رب کی چلتی ہے، اللہ ہی کی مشیت چلتی ہے۔ اس لیے سارے اسباب کے باوجود جیب گرم ہو، مکان ہو، سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت مانگنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرو، مسبب الاسباب کے پاس دعا کیا کرو، اس ذات سے مانگا کرو، وہ اللہ ہمارے کام کو بناتا ہے۔ کام بگڑ جانے کے بعد انشاءاللہ پڑھو گے تو کیا فائدہ۔ جب حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بھینس خریدنے جا رہے تھے تو مولوی صاحب مل گئے ان کو، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھینس خریدنے۔ کہا انشاءاللہ بول دو۔ کہا جیب میں پیسے، انشاءاللہ کی ضرورت کیا؟ جیب تو بھرا ہوا ہے، انشاءاللہ کی ضرورت کیا؟ فرمایا پھر بھی بولو۔ کہا نہیں پیسے بہت ہیں۔ اب اتفاق مارکیٹ میں گئے، جیب کٹ گیا، اب ویسے ہی آ گئے بغیر بھینس کے۔ تو مول صاحب مل گئے، مول صاحب نے فرمایا بھینس خرید لی؟ کہا انشاءاللہ نہیں خرید سکا، انشاءاللہ پیسے گر گئے، انشاءاللہ آپ کچھ آگے دیکھیں گے۔ اب انشاءاللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو اس انشاءاللہ کی تسبیح سے اب کیا ہوگا؟ تمہیں وقت پر مشیت خداوندی پر اپنے مسئلے کو چھوڑنا چاہیے تھا۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ عظیم الشان جو کتاب ہے، اس کتاب کی ہم اتباع کریں، جو قرآن کریم اللہ جل شانہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اتنی عظیم الشان کتاب، اتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں لکھا ہے کہ آپ قرآن کریم کو بوسہ دیتے تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن کو بوسہ دینا کہاں ثابت ہے؟ حضرت عمر قرآن کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے عہد ربی ومنشور رب عز وجل، فرمایا یہ میرے رب کا پیغام ہے اور میرے رب کے اصول و ضوابط ہیں، یہ کہہ کر بوسہ دیتے۔
اس سے ثابت ہوا قرآن کو بوسہ دے سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ قرآن کو بوسہ دے، قرآن کو سر پر رکھے، قرآن کو سینے سے لگائے. ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرکزہ نے طالب علم کو مسلم شریف دی کہ جاؤ اس کو وہاں رکھ دو. طالب علم نے مسلم شریف کو بخاری شریف پر رکھ دیا تو حضرت نے فرمایا ارے یہ کیا کیا؟ بخاری شریف اوپر رکھو، مسلم شریف نیچے رکھو. فرمایا ہر ایک کا درجہ ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا بخاری کا مقام مسلم سے اونچا ہے اور تمام کتب احادیث سے اوپر میرا قرآن کریم ہے. تو قرآن کو سب سے اوپر رکھا جائے، فوقیت دی جائے، اس کو فضیلت دی جائے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود میرے کانوں سے بمبئی کی مجلس میں سنا. حضرت فرماتے تھے کہ میں اس مدرسے کی ختم بخاری میں نہیں جاتا جس مدرسے کے اندر قرآن کریم کے ختم پر جلسہ نہ ہوتا. یہ حضرت کی ملفوظات میں بھی لکھا ہے. میں اس مدرسے کے ختم بخاری میں نہیں جاتا جس میں ختم قرآن کے اوپر جلسہ نہ ہوتا ہو. حضرت یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے کلام کی اتنی تعظیم نہیں جتنی مخلوق کے کلام کی تم تعظیم کرتے ہو. یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سرتاج اولیاء اور اشرف الانبیاء، اللہ کے سب سے دلارے پیارے، لیکن اس کے باوجود ہے تو مخلوق. آپ کا کلام تو اللہ کے کلام کے بعد ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے کلام کی تعظیم نہیں. یہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. تو یہ عظیم الشان کتاب ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے. بچہ بیمار تھا، بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ تو ابو طلحہ نے بیوی نے فرمایا کہ ہدا، مسلم شریف بخاری شریف میں ہدا کا معنی اطمینان ہو جانا. یہ ذو معنی لفظ ہے. روایتوں میں آتا ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں پر تمہیں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. حالانکہ جھوٹ گناہ ہے لیکن 3 جگہوں پر اجازت ہے. نمبر 1 بیوی کے سامنے ذرا پتانے کے لیے تاکہ اس کا جی خوش ہو جائے. 500 روپے کا کپڑا لے آیا وہ محبوب ہے. یہ تو 2000 کا تھا لیکن ولی بھائی نے مجھ کو 500 دے دیا. تو ذرا پتا اس کا جی خوش ہو جائے. دوسرا جنگ کے اندر تدبیر اختیار کرنے کے لیے. اور تیسرا صلح کے لیے، 2 آدمیوں میں صلح کرانا. بخاری شریف میں ہے یقول ما لا یقول، اس نے نہیں کہا لیکن تم اپنی طرف سے کہو. یوں کہو بھائی وہ تو بہت تعریف کر رہا تھا تمہارے متعلق بہت اچھی بات، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کہا لیکن دل جڑ جائے. اس کے لیے اجازت ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اللہ کہتا ہے تمہاری میٹنگوں میں کوئی خیر نہیں ہوتا. تمہاری میٹنگیں جو ہوتی ہے نا خفیہ، اس میں غیبت ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہے، کسی کے خلاف سازشیں ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے. لیکن تمہاری 3 میٹنگ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. 3 مجلس ہے. پہلی فرمایا الا من امر بصدقۃ، امت پر خرچ کرنے کے لیے جو میٹنگ بلائی گئی، صدقہ زکات وغیرہ. دوسرا او معروف، بھلائی برائی کو روکنا، بھلائی کا حکم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور تیسرا اصلاح بین الناس، صلح ہو جائے، دونوں مل جائیں. یہ مجلس اللہ کو بہت پیاری ہے. حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترمذی کی اس روایت کے مد نظر کہ سری جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. صلح کے لیے سری جھوٹ بول دو. ہمارے امام ابو حنیفہ، امام اعظم نعمان بن ثابت ملقب ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حتی الامکان سری جھوٹ نہ بولو، توریہ کرو. توریہ کا معنی ذو معنی بولو، جب بے معنی چھٹاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہجرت کے موقع پر، تو کوئی مشرک مل گیا. بخاری شریف میں اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام. پوچھا یہ کون ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا ہادن یہدینی، راستہ بتانے والا ہے، راستہ بتانے والا. وہ کیا سمجھا کہ ابو بکر کہیں جا رہے ہیں تو راستہ بتانے والا ہوگا، اور ابو بکر نے دل میں مراد لیا مجھے آخرت کا راستہ بتانا. ایسا لفظ بولے کہ جو ذو معنی ہو. جیسے آپ کسی سے کہے مولانا میں آپ کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں، اور مراد کیا لیا؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو روزانہ میں کر ہی رہا ہوں، اس میں مول صاحب آئی گئے. ذو معنی لفظ بولے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ تو نہ بولے، ذو معنی دو معنی والا لفظ بول دیں. ہاں کوئی راستہ نہ ہو تو پھر صلح کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصلاح بین الناس کی بہت بڑی چیز ہے. تو حضرت ابو طلحہ آئے، بیوی نے ذو معنی لفظ استعمال کیا، ہدا. ہدا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے اچھا ہو گیا، اور ہدا کا معنی سکون ہو گیا، موت ہو گئی، موت سے سکون ہو جاتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مرنے والا مستری ہوتا ہے یا مستراح ہوتا ہے. بخاری شریف میں جو مرتا ہے نا وہ مستری مستراح. تو صحابہ پوچھتے ہیں حضرت مستری کون مستراح کون؟ حضرت نے فرمایا جو نیک اعمال والا ہے، جو مومن ہے، جو صالح ہے، جو پرہیزگار ہے، جو دیندار ہے، وہ مستری ہے، راحت پانے والا ہے. دنیا کے جمیلوں سے راحت ہو گئی، اب اللہ جنت کی نعمتوں میں رکھے. اور مستراح کون؟ بدکار ہے، بد اخلاق ہے، ظالم ہے، مارتا ہے لوگوں کو، لوگ اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ یہ نہ ملے تو اچھا. ایسا آدمی مستراح، یعنی لوگوں کو راحت ہو گئی اس سے. خس کم جہاں پاک اچھا ہوا گیا تو دنیا خالی ہوئی اس سے. تو بعض مستری ہوتے ہیں، بعض مستراح ہوتے ہیں. اللہ ہمیں مستریح میں سے بنائے، مستراح میں سے نہ بنائے. تو فرمایا ہدا، سکون ہو گیا. حتیٰ کہ رات میں مجامعت بھی کی. صبح کو جب نماز کے لیے چلے تو بیوی نے کہا بچے کا انتقال ہو گیا ہے. اچھا انتقال تم نے کہا بھی؟ فرمایا تم سفر سے آئے تھے، میں رات میں کہہ دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی. لمبے سفر سے آپ آئے تھے، رات کی نیند آپ کی خراب ہو جاتی. اللہ کیا سوچ. اس کو زوجہ کہا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے امراتن اور ایک ہوتی ہے زوجہ. امراتن اس کو کہتے ہیں جو نکاح میں تو آئی لیکن طبیعت کے موافق نہیں. نوح کی بیوی نوح کے نکاح میں ہے، طبیعت کے موافق نہیں، ایمان نہیں لائی. لوط کی بیوی لوط کے نکاح میں ہے، ایمان نہیں لائی. فرعون کی بیوی فرعون کے نکاح میں ہے لیکن موسیٰ پر ایمان لے آئی. ان سب کو قرآن نے امرات نوح، امرات لوط، امرات فرعون. لیکن جو بیویاں شوہر کے تابع موافق تبع رہی، طبیعت کے موافق، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں، اللہ نے ان کو قرآن میں زوجہ کہا. زوجہ یا ایھا النبی قل لازواجک، زوجہ کا. امراتن اور زوجہ میں فرق یہ ہے، امراتن اس کو کہتے ہیں جو نکاح میں آئی طبیعت کے موافق نہیں، اور زوجہ اس کو کہتے ہیں جو نکاح میں آئی طبیعت کے موافق ہو. اللہ ہماری بیویوں کو زوجہ بنائے، امراتن سے نکالے اور اس کو زوجہ بنائے. ابھی تو بھروچ میں ہوتے ہیں اور فون شروع ہو جاتے ہیں، کہیں چھوٹے میں آئی تو پان سے، ابھی تو وہاں ہوتے ہیں اور معاملہ دکھوں کا شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال حضرت ابو طلحہ نے فرمایا اچھا تم نے مجھ کو کہا بھی نہیں. فرمایا تمہاری راحت کا میں نے خیال ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں فجر کی نماز میں پہنچے ابو طلحہ، اپنا پورا واقعہ بیان کیا. تو حضرت بھی تعجب سے پوچھ رہے ہیں حل ارست اللیلہ، اس حالت میں تم نے مجامعات کی، رات گزاری تم نے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا بیوی کی ہمت اور صبر کو داد دینا. بھائی میرے بولنا آسان ہے، بولنا آسان ہے. بچے کی موت ہو اور بیوی ملاقات اور مجامعات کے لیے بلائیں اس لیے کہ شوہر کو راحت ہو جائے، بہت بڑی بات ہے. نہ معلوم کتنا بڑا پتھر ان کی بیوی نے رکھا ہو.
تو حضرت نے اس واقعے پر دعا فرمائی، اے اللہ آج کی ملاقات و مجامعت سے ان کو لڑکا عطا فرما اور اس کو حافظ قرآن بنا۔ کیا دعا دے رہے ہیں؟ اس کو حافظ قرآن بنا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں اور محدثین کہ اگر حفظ قرآن سے اونچی کوئی دولت ہوتی تو اللہ کا نبی وہ دعا کرتا، لیکن حفظ قرآن کی دولت دعا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت اونچا انعام ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ بخاری شریف میں روایت ہے، دعا قبول ہوئی نبی کی اور بیوی کا صبر، اللہ نے اس ملاقات سے لڑکا عطا کیا، وہ لڑکا حافظ قرآن بنا، پھر اس لڑکے کو 8 لڑکے اللہ نے عطا کی اور وہ سب کے سب حافظ قرآن بنے۔ اس کا مطلب 9 لڑکے حافظ قرآن بنے، یہ تو خود بخاری شریف میں ہے۔ اور شراح حدیث نے اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے یوں لکھا کہ 300 سال تک ان کی نسل میں محدثین اور حفاظ پیدا ہوتے رہے۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، جن کا بچہ حافظ قرآن بن جائے یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں عالم حقیر ہے، حافظ حقیر ہے، ان کی وہ وقعت نہیں ہے، میں واقعتاً کہتا ہوں ہمارے دلوں میں اہل علم کی وہ وقعت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہم نے مدارس کو تحقیر کی نظر سے دیکھا، ہم نے علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھا، ہم نے حفاظ کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اور دنیا کی کوئی ڈگری لے کر آ جاتا ہے، MD ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، تو اس کی شان، اس کا مقام بہت بڑا۔ لیکن میں اکثر اہل علم کو کہا کرتا ہوں، میرے بھائیوں، اللہ نے تم کو مقام دیا ہے، تم بھی اپنے مقام کی حفاظت کرنا، لالچی نگاہ سے نہ دیکھنا، لالچی نگاہ سے نہیں کہ حاجی صاحب آئے ہیں مجھے کچھ دے جائیں گے، فلاں صاحب آئے ہیں کچھ نہیں۔ اہل دنیا کی نظر میں اگرچہ ہم حقیر ہیں، اللہ کی نظر میں بہت باعث ہے۔ اذا مات حامل القرآن قال اللہ تعالی لعرضه یا عرضی لا تاکل جسدہ، قالت العرض یا رب کیف آکل جسدہ وفی قلبہ کلامک۔ کنز العمال میں علی متقی نے روایت نقل فرمائی، جب حافظ قرآن، عامل قرآن، عالم قرآن جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین سے، اے زمین اس کے جسم کو نہ کھانا۔ تو زمین کہتی ہے اللہ کیسے میں اس کے جسم کو کھاؤں، اس کے بدن میں تو تیرا قرآن موجود ہے، میں اس کو نہیں کھا سکتی ہوں۔ یہ مقام ہے حافظ کا، عالم کا۔ اس لیے اہل علم کی، حفاظ کرام کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور بھائی اس دولت کو بہت عظیم دولت سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سارے احباب کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں اپنی زندگی میں دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ عوام تو عوام، ہم اہل علم کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ ہم بھی تلاوت نہیں کرتے۔ کتنے میرے جوان ہیں جو سوائے رمضان کے پورے سال قرآن نہیں پکڑتے، پورا سال گزر جاتا ہے قرآن نہیں پکڑتے۔ جو نبی صاحب وحی ہے، جن پر قرآن کریم کو اتارا گیا، جن پر قرآن کو نازل کیا گیا، اس نبی کو اللہ یوں کہہ رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیغمبر اس قرآن کی تلاوت کرو، اس قرآن کو پڑھو۔ تو جب نبی کو تلاوت کا حکم دیا گیا تو ہم تو امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، ہمیں اور بھی زیادہ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ تو روزانہ جو عوام ہیں ان کو چاہیے کہ آدھے پارے کا اہتمام کریں، اور جو حفاظ ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ 1 پارے کا اہتمام کریں گے روزانہ۔ یہ جلسے جلوس تو میرے بھائیوں اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ واہ واہ ہو جائیں، اور ایک جلسہ ہوا ہم جمع ہوئے ماشاءاللہ ہمارا مدرسہ بہت اچھا ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کچھ لے کر جائیں، بس یہ ان بچوں کے ذریعے سے ہم 2 سبق لے کر کے جائیں، ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو حافظ بنائیں گے، ہمارے پوتوں کو، نواسوں کو ہم حافظ بنائیں گے۔ تم ساری دنیا پڑھاؤ، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا، تم خوب گریجویٹ بناؤ، ان کو وکیل بناؤ، لائر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن پہلے محمدی بناؤ، پہلے ان کو دین پڑھاؤ، پہلے ان کے سینے میں اللہ اس کے رسول کو پھونک دو، اللہ اس کے رسول کے پھونکنے کے بعد پھر اب ساری دنیا یہ پڑھے گا تو یہ بگڑ نہیں سکتا، ضلالت پر نہیں جا سکتا، گمراہی پر نہیں جا سکتا، غلط راستوں پر نہیں جا سکتا۔ پہلے اس کو قرآن والا بنا دو، پہلے اس کو حدیث والا بنا دو، پہلے اس کو دینداری والا بنا دو، اس کو تقوی والا بنا دو، اس کو پرہیزگاری والا بنا دو۔ جب میں نے اور آپ نے یہ کر لیا تو پھر اس صورت میں کچھ بھی آپ پڑھا لو اس کو، انشاءاللہ تعالی اس کے بھٹکنے کے خطرات نہیں رہیں گے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اگر تم نے اپنے بچے کو دین نہیں پڑھایا، وہ غور سے سنو، اگر تم نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا، چاہے دنیا خوب پڑھائی ہو، ایک وقت آئے گا کہ تمہارا بچہ تمہاری قبر سے لات مارتا ہوا گزرے گا۔ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ اور بچوں کی دینداری کا خیال رکھو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرۃ اعین کا کیا مطلب ہے، تو حسن بصری نے فرمایا ماں باپ کے سامنے اولاد نیک بن جائے، یہ نہیں فرمایا دولت والی بن جائے، بنگلوں کے مالک بن جائے، یہ نہیں فرمایا، دیندار بن جائے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، بس سب کھاتی پیتی بن جائے۔ کھاتے پیتے ہو جانا کوئی کمال ہے؟ ارے یہ تو اللہ غیروں کو بھی دیتا ہے، غیر مسلم بھی خوب کھا پی رہے، ہم سے اچھا کھا رہے۔ کھانا پینا کمال نہیں ہے، یہ سجدے والی بن جائے، یہ نماز والی بن جائے، یہ قرآن والی بن جائے، یہ تقوی والی بن جائے۔ اور سنو، حسن بصری فرماتے ہیں، یہ تفسیر جو میں نے ابھی نقل کی بخاری شریف میں، اور ان کا ملفوظ علماء نے نقل کیا، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نماز کے اخیر میں درود شریف کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، تو بندہ نماز میں اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور سنے گا اور اولاد کو دیندار بنا دے گا۔ انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ بھی ثابت ہے، اس کے علاوہ نبی سے اور دعائیں بھی ثابت ہے، لیکن ہم نے مسئلہ ہی نہیں پڑھا، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں انی ظلم تو ہی پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی سے اور بھی دعائیں پڑھنا ثابت ہے۔ اگر ہم نے اپنی نوافل اپنی سنتوں کو پڑھ رہے ہیں اور اخیر میں درود شریف کے بعد ہم نے ان دعاؤں کا اہتمام کیا، انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائیں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے ساتھ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کا ایک دانہ وہاں پڑا ہوا تھا اٹھا کر منہ میں رکھ دیا، تو حضرت نے انگلی ڈال کر نکالا اور اس کے بعد فرمایا بیٹے حسن، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر اور میری اولاد پر صدقہ حرام ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے، بہت ممکن ہے یہ صدقے کا ہو، یہ کھجور جو تم نے اٹھا کر منہ میں رکھ دیا یہ صدقے کا ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو غلط رقومات سے، غلط لقموں سے، غلط کھانوں سے بچانا چاہیے۔ اولاد تب دیندار بنے گی جب ان کے پیٹ میں حرام کا نہ جائے۔ میرے بھائیوں، آج کل ہمارا معاملہ بہت بگڑ چکا ہے۔ میں تمہارے دل کو دکھانا نہیں چاہتا، لیکن میں اپنے دکھڑے تو ضرور نقل کر سکتا ہوں، اپنا دکھا ہوا دل تو میں تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ آج ہمارا پورا معاشرہ دیکھ لو، پورا معاشرہ ہمارا حال یہ ہے، جھوٹے دستاویزات بنا کر کسی کی زمین، کسی کا مکان، کسی کی جائیداد، کسی کی پراپرٹی غصب کر لی، لے لی، اپنے نام پر کرا لی۔ میں یہ کہتا ہوں ہم قبر میں مار کھائیں گے، ہماری اولاد دنیا میں عیاشیاں کرے گی۔
یہ کوئی عقل مندی ہوئی؟ ہمیں چاہیے کہ حرام کے لقموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی ذات کو بھی، اپنی اولاد کو بھی حرام کے لقموں سے بچائیں اور ان کو دین کی طرف شوق دلائیں، رغبت دلائیں، مکاتب کو آباد کریں، مدارس کو آباد کریں اور اپنے بچوں کے اندر روح پھونکے دینداری کی۔ جب اس میں روح ہوگی اس کے بعد ساری دنیا فراخ، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بچہ ہر فلم میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے ان بچوں کو جو اس وقت حافظ قرآن ہوئے، ان کے والدین کے بھی مبارکباد ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس مشغلے میں لگایا، ان کے لیے ذریعہ آخرت بنے، ان کے اساتذہ کے لیے بھی وہ ذریعہ آخرت ہے، نظما کے لیے بھی جو مدرسے کے ناظمین ہیں، اس بستی کے لیے بھی اور جو اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں ان سب کے لیے، جو بھی اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اللہ ان بچوں کے حفظ میں سبھی کا حصہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کا معاملہ بنیوں کی طرح نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو وعدہ کیا تھا نبی علیہ السلام کو، میں تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کروں گا، ثلاثۃ آلاف۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر دشمن زیادہ ہو گئے تو بے خمسۃ آلاف، 5000 فرشتوں سے مدد کروں گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہمارا حساب ہوتا تو ہم یوں کہتے کہ 3 2 5، یعنی 3 پہلے 2 بعد میں، تو 3 2 5۔ فرمایا اللہ کا حساب یہ نہیں ہے، وہ 3 مستقل ہے، 5 مستقل ہے، مطلب 8000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اس لیے روایت میں ہے کہ جب تم قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہو، ایک کے لیے کیا تو بھی اور سب کے لیے کیا تو بھی پورے قل ہو اللہ اور پوری تلاوت کا ثواب ہر ایک کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی تقسیم کرتا ہو کہ 1000 نیکی ہے تو 10 ان کو دو، 10 ان کو دو، 10 ان کو دو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے اور پھر ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے ایک ملفوظ ہم نے سنا، حضرت فرماتے ہیں کہ اولاد جب نیک کام کرتی ہے تو اولاد اگر دعا نہ بھی کرے، چلو دعا کرے بہت اچھا ہے، لیکن اگر دعا نہ بھی کرے تو بھی اللہ اولاد کے نیک کاموں کے اندر سے کچھ حصہ لے کر اللہ تعالیٰ والدین کو دے دیتا ہے۔ اور استدلال کیا اذا مات انسان انقطع عملہ، انسان مر جاتا ہے تو اس کا دفتر بند، لیکن 3 اعمال جاری رہتے ہیں۔ بنا عمارت بنا دی، اس کا ثواب جاری، چاہے مدرسے والے دعا کرے کہ نہیں کرے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد بنا دی، کوئی مصلی دعا نہیں کرتا تو بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا او علم ينتفع بها، علم پڑھا دیا، جیسے ان کو حافظ بنا دیا، اب یہ دعا کرے کہ نہیں کرے اللہ ان کے اساتذہ کو ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اور تیسرا ولد صالح، نیک اولاد چھوڑی، تو نیک اولاد دعا کرے نہ کرے، دعا کرے روایت میں ہے بہت اچھا ہے، لیکن اگر دعا نہ بھی کرے تو بھی اللہ ان کا ایک حصہ لے کر والدین کو دے دیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ والدین کے حقوق کتنے زبردست ہیں۔ تو بہرحال مدرسے کے اندر جو لوگ تعاون کر رہے ہیں، اس مدرسے کے جو بہی خواہ ہیں محبت کی، میں حضرت قاری صدیق صاحب باندھی نور اللہ مرکزہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں گیا تھا۔ قاری صاحب نے فرمایا تھا جوگوار کے اندر، جوگوار میں دارالعلوم ہے نا، وہاں قاری صاحب نے یوں فرمایا تھا بھائی تم کچھ نہیں دے سکتے تو نہ دو، کم سے کم مدرسوں کو برا نہ سمجھو، اور جب مدرسوں سے گزرو تو ایک محبت کی نظر کر لو، اس نظر پر بھی اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ بہت بڑی بات فرمائی، بہت بڑی بات فرمائی۔ ہم سے کچھ تعاون نہیں ہو سکتا ہے نہ کرو، لیکن کم سے کم برائیاں تو نہ کرو۔ آج آئے دن لوگ کہہ رہے ہیں مدرسہ بہت ہی گیا، بہت ہی گیا، بہت ہی گیا۔ ارے اللہ کے بندو، فتنے بھی تو دیکھو تو، کتنے فتنے امن کر اس وقت آ رہے ہیں۔ ان فتنوں کا مقابلہ کیسے ہوگا اگر علماء پیدا نہیں ہوں گے، اگر صلحاء پیدا نہیں ہوں گے، اگر یہ مدرسے سے پڑھنے والے پیدا نہیں ہوں گے، ان فتنوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ آپ کرو گے یا یہ کریں گے؟ آج 3 طلاق کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، کون لڑ رہا ہے وہاں؟ یہی تو علماء ہیں جو جان کی بازی لگا رہے ہیں، وہاں سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اپنے بیانات دے رہے ہیں، اور جس طرح ہو سکتا ہے دین کے تحفظ میں، دین کی شریعت میں اور دین کی حفاظت میں لڑ رہے ہیں۔ کون لڑ رہا ہے؟
ارے بھائی جب حالات آتے ہیں نا تو ہر آدمی اپنی گدری لے کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے. یہی علماء ہے جو سینہ تان کر نکلتے ہیں اور ہمارے اکابر نے اسی طرح ملک کو آزاد کیا. اگر اس وقت اکابر نہ ہوتے تو ملک آزاد نہ ہوتا اسباب کے درجے میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ مدارس جو ہیں وہ ان لوگوں کو پیدا کر رہا ہے جو دین کی حفاظت کرنے والے، ملک کی حفاظت کرنے والے. اس لیے کچھ نہیں دے سکتے ہو آپ نہ دو، کم سے کم محبت کی نظر سے مدرسوں کو دیکھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہماری مغفرت فرما دیں گے. بہرحال قاری صاحب تھے، ان کی باتیں بڑی عجیب ہوا کرتی تھی، بہت پیار سے، بہت محبت سے امت کو سمجھایا کرتے تھے. تو یہ مدارس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. ہمیں ان مدرسوں کی قدر کرنا چاہیے، اس میں پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی. مولانا ابوالکلام آزاد علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے اور جب وہ منسٹر تھے اور حضرت نے وہاں بیان دیا. کیا بیان دیا؟ اے بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے عزیز بچوں، علی گڑھ میں کہا اے بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے عزیز بچوں، تم بھی پڑھ رہے ہو اور دیوبند میں فتح پرانی چٹائیوں پر پرانے کپڑوں میں بھی کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن تم میں اور ان میں فرق یہ ہے تمہاری تعلیم سے 2 روٹی اور 2 بوتی کے مسئلے حل ہوں گے، ان کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوں گے. یہ مولانا نے علی گڑھ یونیورسٹی میں کہا. تو یہ مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے نا، یہ بہت اہم تعلیم ہے، بہت اہم تعلیم ہے. ہمیں علم کی، اہل علم کی قدر کرنا چاہیے. اب تعالیٰ جل شانہ، اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، یہ پڑھتی نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو خوب پڑھیں، اس کی تلاوت کریں. نبی کو کہا گیا کہ تلاوت کریں تو ہمیں تو اور بھی زیادہ تلاوت کرنا چاہیے. اللہ ہمارے مدرسے کی نصرت و مدد فرمائے اور شرور فتن بلاؤں سے حفاظت فرمائے. ہمارے بزرگوں کے عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اللہ ان کے سائے کو ہمارے لیے، امت کے لیے قائم اور دائم فرمائے. رب تعالیٰ امت کی بھی شرور فتن سے حفاظت فرمائے. چند باتیں اس وقت قرآن کریم سے متعلق ذہن میں آئی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اس مدرسے کے در و دیوار کی، اس میں پڑھانے والوں کی، پڑھنے والوں کی، اس کے نظما کی، اس کے دینے والوں کی اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرمائے. ہمیں فکر اپنی نسلوں کی. ہم تو الحمدللہ اس وقت ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن ہماری نسلوں کا کیا ہوگا اس ملک میں، اس کے بڑے خطرات ہیں. ہاں میرے بھائیو، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے خلاف کیا کیا پلان بن چکے ہیں اور کیسے حالات ہمارے لیے آنے والے ہیں. آپ کا سنویدھان بدلنے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ آپ کا سنویدھان یعنی ملک کے اصول جب بنے تھے اس موقع پر صرف بابا امبیڈکر اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارے اکابر بھی تھے. مولانا حفظ الرحمان صاحب سے وہاں مولانا کفایت اللہ صاحب، مولانا حسین احمد مدنی، یہ سارے اکابر تھے. انہوں نے مل کر کے ہمارے ملک کے اصول اور ضوابط کو بنایا تھا. یہ جو پرسنل لا ہمیں مسائل ملے ہیں نا، یہ انہی بزرگوں کی دین ہے، انہوں نے داخل کروایا تھا. ہمارے نکاح، ہمارے طلاق، ہمارے میراث. اسی لیے ہماری عورتوں میں میراث کا مسئلہ آج بھی ہے. ہماری عورتوں میں آپ چلے جاؤ، شفا کا مسئلہ آج بھی ہے. ہماری کورٹ جو ہے نا، اگر ایک آدمی نے اپنا مکان یا کھیت بیچا اور پڑوسی کو اطلاع نہیں کی تو پڑوسی کورٹ میں جا سکتا ہے اور آپ کی کورٹ پہلے آپ کو دلائے گی. یہ شفا کا مسئلہ اسلامی مسئلہ ہے. ہماری کورٹوں میں کہاں سے آ گیا؟ یہ ہمارے اکابر کی دین ہے. ہمارے اکابر نے ان اصول کو اس وقت بنایا تھا. آج جو ان کے پیٹ میں مرور پڑ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے اصول نکالنا چاہیے اور ہندوتو کے اصول کو داخل کرنا چاہیے. آج اس کی فکر ہو رہی ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے پلان بنائے جا رہے ہیں. لیکن سوئی ہوئی قوم یہ جو ہے نا، یہ سوئی ہوئی قوم ہے. مسلم سویا ہوا ہے، اس کو کچھ فکر نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی بیداریاں پیدا کریں، سنت نبوی کو زندہ کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی نبی الکریم برحمتہ. کیا کہیں؟ درود شریف پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس جگہ جن بچوں نے قرآن کو ختم کیا ہے، قرآن تیری صفت ہے، اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، اے اللہ تیرے کلام کی عظمت کا واسطہ ہے، ہماری مغفرت فرما دے. اس قرآن کا واسطہ ہے، ہماری مغفرت فرما دے. اس قرآن کی برکت سے ہم سب کے سینوں کو پاک صاف فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اخلاص کی دولت ہمیں عطا فرما، اخلاص کی دولت ہمیں عطا فرما، اخلاص کی دولت ہمیں عطا فرما. الہ العالمین للہیت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ذکر میں مستی عطا فرما، ہمیں تلاوت میں مزہ عطا فرما، ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرما، ہمیں سجدوں میں ذوق اور شوق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو مجلہ اور منور فرما دے. اے اللہ جیسے تو نے اپنے کعبہ پر تجلی اتاری ہے، ہمارے دلوں پر بھی اتار دے. ہمارے دلوں کو بھی کعبہ بنا دے. اے اللہ ہم نے اپنے دلوں پر بہت گندگی ڈال رکھی ہے، ہمارا دل گندا ہو چکا ہے. میرے مالک اسے صاف فرما دے، پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما. کینے سے، حسد سے، بغض سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے، دشمنیوں سے اللہ ہمارے سینے کو صاف فرما دے، ہمارے دل کو پاک صاف فرما دے. اللہ ان بچوں کے سینے میں تا قیامت قرآن کو محفوظ فرما، ان کو تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے والدین، اقربا، رشتہ دار، مدرسین، اساتذہ، ناظمین، معاونین، اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اس پوری بستی کی مغفرت فرما. اے اللہ اس بستی میں رونے والے پیدا فرما، علماء پیدا فرما، صلاحہ پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، حفاظ کرام پیدا فرما. سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لکوے سے حفاظت فرما. اے اللہ محتاج بن جائیں اس طرح کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما. نکاح والوں میں اگر جھگڑے ہیں تو دور فرما، محبت عطا فرما. بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، اولاد والے ہیں سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ مبارک دن ہے، تیرے حبیب نے جمعہ کے دن فرمایا دعا قبول ہوتی ہے. تو ہی جانتا ہے اس کا کون سا وقت ہے، لیکن ہم امید کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہی وقت قبولیت کا ہو. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. اے اللہ ہم خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن مالک کریم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طائف میں بہنے والے خون کو پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ احد کے میدان میں شہید ہونے والے حمزہ کی لاش کو پیش کرتے ہیں، ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ کربلا کے میدان میں بغیر پانی کے شہید ہونے والے حسین کو پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے. اللہ اس مجلس میں جس کی جو ضرورتیں ہو سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. اس میں علماء ہے، صلحاء ہے، صلحاء پرہیزگار ہے، متقی ہے، تقوی والے ہیں، حفاظ ہے. اے اللہ کسی نہ کسی آمین تو تجھے پسند ہو. اللہ سفید داری والے ہیں، معصوم بچے ہیں، راتوں میں رونے والے ہیں، کسی نہ کسی کی آمین تجھے پسند ہوگی. اللہ اس آمین کے صدقے میں ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا